ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، جس کی برکت سے پڑھتا تو قرآن یہ زمین پہ ہے، اس کے قرآن پڑھنے کی آواز جنتی بھی سنتے ہیں اور جنت میں بھی سنائی دیتی ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جہاں اجر بہت زیادہ ہے، وہاں والدین کی نافرمانی کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں کی آواز سے اونچی آواز کرنا اس کا کوئی وبال نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی دور کھڑے ہو کر اپنی ماں کی بات نہیں سنی، وہ مجھ سے جب بات کرتی ہیں تو میں اپنا کان ان کے قریب کر دیتا ہوں کہ دور کھڑے ہو کر انہیں زیادہ زور لگا کے بولنا پڑے گا مجھ تک آواز پہنچانے کے لیے، تو میں کہتا ہوں میری ماں میری وجہ سے اتنی مشقت بھی نہ اٹھائے، تو میں قریب ہو کے ان کی بات سنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا مقام دیا۔ آج والدین کے آگے بولنا، ان کی آواز سے اونچی آواز کرنا، اسے کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا، حالانکہ یہ اتنا بڑا وبال ہے کہ اس وقت یعنی آج والدین ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات کہہ دی نا تو بیٹا کہیں ناراض نہ ہو جائے، ماں ڈرتی ہے کہ اگر یہ کہہ دیا تو کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، ناراض ہوگا یہ بولے گا تو یہ ناراض ہو کے کھائے پیے گا نہیں، موڈ بنائے گا تو موڈ دکھائے گا، یعنی والدین ڈرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ہم جو ہے یہ بات نہ کریں۔ پہلے وقت اور تھا، اب وقت اتنا بدل گیا، اور کتنا بڑا یہ وبال ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے اس گناہ کو میرے محبوب نے شمار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، فرمایا تین بندے ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا جنت میں داخل ہونا تو بڑی دور کی بات، ولا یشمون ریحھا، فرمایا وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کہاں تک آتی ہے؟ فرماتے ہیں لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 500 عام، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی سونگھی جا سکتی ہے۔ 500 سال، یعنی 500 سال میں بندہ جتنا سفر کرتا ہے، اتنا بندہ جنت سے دور ہو پھر بھی جنت کی خوشبو وہ محسوس کرے گا۔ لیکن تین بندے ایسے ہیں کہ جو جنت کی اتنے دور ہوں گے کہ ان تک جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی، داخل ہونا تو بڑی دور کی بات۔ تو پوچھا گیا محبوب وہ تین بندے کون سے ہیں؟ میرے محبوب نے سب سے پہلا جو ان تین میں سے جس کا ذکر کیا، فرمایا العاقو لوالدیہ، میں سب سے پہلے وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، والدین کا نافرمان، ان کو اذیت پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا، العاقو لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہ بندہ والدیوس، دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنے گھر میں گھر والوں میں برائی دیکھے، بے پردگی، بے حیائی، یہ معاملات دیکھے، منع کرنے پر قادر بھی ہو پھر بھی انہیں منع نہ کرے، اپنے بہنوں میں، بیوی میں، ماں میں، جتنے یہ قریبی رشتے ان کے اندر برائی دیکھے، بے پردگی، بے حیائی اور اس قسم کے معاملات دیکھے اور انہیں منع کرنے پہ قادر ہونے کے باوجود انہیں نہ روکے، فرمایا ایسا بندہ دیوس ہے، یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وَالرَّجْلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، فرمایا وہ شخص، وہ عورت کہ جو مردوں جیسی صورتیں بنا ہے، عورت ہو لیکن مردوں والی حیت، مردوں والے کپڑے، مردوں والے بال، مردوں والی صورتحال، جسے دیکھ کے یعنی بندہ یہ سمجھے کہ یہ شاید مرد ہے، اور اس کا متضاد بھی ہے، یعنی ایسا مرد کہ جو عورتوں جیسی صورتیں بنا، بال لمبے لمبے رکھے عورتوں کی طرح اور اس طرح کی صورتحال بنائے، فرمایا یہ ایسے ہیں، عورت ہو وہ مردوں کی حیت تبدیل کرے یا مرد ہو عورت کی حیت بدلے تبدیل کرے،
فرمایا یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. فرمایا جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی ان تک نہیں پہنچے گی. اور ان میں سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں والدین کا نافرمان. اور ایک